نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے ہونہار عزیز طلباء کرام، آج کی جو مجلس ہے یہ استحکام پاکستان، استقلال پاکستان اور یوم تشکر کے طور پہ یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان علماء نے بنایا تھا اور پاکستان علماء ہی کی وجہ سے وجود میں آیا۔ مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں کیا قربانیاں، کیا معاملات پیش آئے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان 100 سال کے بعد جو ہمیں ملا ہے وہ پاکستان کی شکل میں ملا ہے۔ میرے عزیز طلباء، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے آپ ایسے سمجھیں کہ 2 حصے تھے، 2 صوبے تھے، 2 یونٹ تھے، ایسا ہے نا؟ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو مشرقی پاکستان میں جب پاکستان وجود میں آیا تو کس نے جھنڈا لہرایا تھا؟ مشرقی پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کس نے؟ اور مغربی پاکستان میں پاکستان کے وجود آنے کے بعد جھنڈا جو لہرایا گیا تھا، پرچم کشائی جو ہوئی تھی پہلی، تو اس پاکستان میں، اس کو مغربی پاکستان کہتے ہیں، کس نے جھنڈا اٹھایا تھا، لہرایا تھا؟ اور یہ کس کے کہنے پہ جھنڈے ان علماء کو دیے گئے تھے؟ قائد اعظم مرحوم، قائد اعظم مرحوم۔ اور ابھی جیسے سعد نے نعرے لگوائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے استاد محترم، میرے شیخ محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدد الہم، مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر حضرات وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے، توتلی زبان میں جو ہے ہم نعرے لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کا نظام ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اصول ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی کہ انگریز نے جاتے جاتے مسلمانوں سے بدلہ یہ لیا کہ ان کی وجہ سے میری حکومت ختم ہوئی، اور انگریز کی وہ حکومت جس کے متعلق مثال لوگ دیتے ہیں کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کی حکومت میں سورج نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا؟ ہاں، یہ سورج غائب ہو گیا تھا یا بس غروب سر پہ کھڑا تھا؟ نہیں، مطلب یہ اگر پوری دنیا ہے نا، یہ میرے سامنے جو ٹیبل لگا ہوا ہے، تو پوری دنیا پہ ان ظالموں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ سورج یہاں سے طلوع ہوتا تھا، چل رہا ہے سورج، اس کی حکومت چل رہی ہے، سورج چل رہا ہے اس کی حکومت چل رہی ہے، سورج چل رہا ہے اس کی حکومت چل رہی ہے، دنیا کے آخری حصے تک، آخری خطے تک، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اور ساتھ ہی طلوع ہو جاتا ہے، جہاں غروب ہوتے ساتھ ہی، لیکن وہ دنیا کی گولائی میں محسوس نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی۔
اور اللہ نے ان کی حکومت ختم کی تو ان علماء کی جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں. تو انہوں نے جاتے جاتے یہ شیطانی کی یا بدلہ لیا مسلمانوں سے کہ ان کے جو گھوڑے پالنے والے، گھوڑے نہلانے والے، ان کے جوتے پالش کرنے والے اور ان کی چاپلوسیاں کرنے والے، تو ان نوابوں کو، ان سرداروں کو، ان جاگیرداروں کو، ان کے جو ہم خیال کالے انگریز تھے، سارا سسٹم، سارا نظام، سارا کنٹرول ان کو دے کے گئے. وگرنہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ اس بنیاد پہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم مرحوم کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ مسلمان اور ہندو میں فرق ہے. یہ دو مستقل الگ قومیں ہیں، دو مستقل الگ قومیں ہیں. وہ بت پرست ہے، وہ شرک پرست ہے، وہ گائے پرست ہے، وہ گائے کا پیشاب پینے والا، گائے کا گوبر کھانے والا، اور وہ کفر و شرک کرنے والا. اور مسلمان توحید پرست، لا الہ الا اللہ کہنے والا، اور مسلمان محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانے والا. تو اس لیے دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اس طرح جو ہے ایک مسلمان ایک ہندو کافر کے ساتھ رہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے. اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا کریں گے؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلامی قوانین ہوں گے، اسلامی احکام ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قدم بہ قدم ان کی رہنمائی کرتے رہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں دیوبندی علماء کے علاوہ بریلوی علماء بھی شامل ہیں اور اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں. ہمیں بالکل اس قدر تنگ نظر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جذبات میں آ کے ان قربانیوں کو صرف اس انداز میں بیان کریں کہ یہ قربانیاں صرف ہمارے علماء دیوبند کی ہیں، دوسرے لوگوں کی نہیں ہیں. یہ بھی غلط ہے، ان کی بھی قربانیاں ہیں، لیکن دیوبند اور دیوبند سے منسلک علماء کی جو قربانیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، علمی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، جد و جہد کے اعتبار سے بھی، اور پوری دنیا میں تحریکات کے اعتبار سے بھی. تو اس لیے ہم ان کا تذکرہ زیادہ بھی کرتے ہیں. بہرحال آگے چل کے اللہ کے فضل سے پاکستان وجود میں آ گیا. اب ہم جتنا بھی کہیں کہ پاکستان میں رشوت ہے، پاکستان میں ظلم ہے، پاکستان میں عدالتیں بکتی ہیں، پاکستان میں جج بکتے ہیں، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان بننے کی وجہ سے بحیثیت مسلمان ہمیں کیا ملا ہے، اس کو بھی تو دیکھیں. صرف یک طرفہ باتیں کریں، منفی سوچ رکھیں، منفی باتیں کریں، پاکستان نے کیا دیا، پاکستان نے کیا دیا، مولوی بھی پاکستان نے کیا دیا، اور جاہل اور دنیا پرست وہ بھی کہتا ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا. پاکستان نے آپ کو کیا نہ دیا. اللہ کے لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے. ان ساری خامیوں کے باوجود اگر انگریزوں کی سازش نہ ہوتی اور علماء قیادت کرتے اور علماء قرآن و سنت کی روشنی میں اس ریاست کو آگے لے جاتے تو خدا کی قسم اس پاکستان کی جو آج حیثیت ہے اس سے 1000 گنا حیثیت اچھی ہوتی. لیکن پھر بھی جہاں اسلام دشمن، دین دشمن، انگریزوں کی روحانی اولاد نے یہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، شرارتیں، ان کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی، سازشیں کی، کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف الحمدللہ علماء نے، اہل حق نے، مسلمانوں نے بھی اپنی جد و جہد کو چھوڑا نہیں ہے. جو ان کے ہاتھ میں آیا، جو ان کی استعداد بنی، جو ان کی صلاحیت اور حیثیت بنی،
اس کے مطابق انہوں نے پاکستان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ۔ اور اللہ کے لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس پاکستان کی برکت سے الحمدللہ چھوٹی سی کوشش سے ہی علماء کی جد و جہد کے نتیجے میں پوری دنیا میں اگر ممتاز ہے پاکستان تو وہ ان مدارس کی وجہ سے ہے، ان علماء کی وجہ سے ہے، ان تبلیغی مراکز کی وجہ سے ہے، ان خانقاہوں کی وجہ سے ہے۔ اب کے پی کی آپ دیکھیں، ہمارا تصور یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دینی طبقہ، مذہبی طبقہ، تبلیغ اور اچھا ذہن رکھنے والا طبقہ وہ کے پی کی میں رہتا ہے، اور ہیں بھی آگے۔ لیکن ابھی جو نتیجہ آیا، رزلٹ آیا، اس کے نتیجے میں اسلامیات کے پیپر میں ہزاروں کی تعداد میں، سب کتنے ہزار، کوئی اخبار میں تفصیل بھی آئی تھی جی، 10,000 اسلامیات میں فیل ہو گئے۔ اور دوسری طرف الحمدللہ ہمارے دینی مدارس صرف دین پڑھانے کے لیے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے ہیں، اسلام پڑھانے کے لیے ہیں، اور دینی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دینی مدارس قائم کیے گئے ہیں۔ اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان کی شناخت برقرار رہے، مسلمان کا تشخص برقرار رہے، یہ دینی مدارس کا مقصد ہے۔ لیکن ضمناً، مکمل نہیں، ضمناً ہم نے اپنے مدارس میں اسکول کا ایک مختصر اور محدود سلسلہ قائم کیا ہے یا نہیں؟ اس طرح مختصر اور محدود سلسلہ ہم نے قائم کیا ہے۔ ہمارا اسکول کا نظام میٹرک، ایف اے، بی اے، وہ ہمارا نہ شعبہ ہے نہ ہمارا مقصد ہے، لیکن ہماری ٹوٹی پوٹی محنت کے نتیجے میں آج الحمدللہ آپ پورے پاکستان میں، بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے پنجاب کے جتنی بھی بورڈ ہیں، تقریباً ہر بورڈ میں دینی مدارس کے طلباء نے پوزیشنیں لی ہیں۔ راولپنڈی بورڈ میں، لاہور بورڈ میں، ملتان بورڈ میں، ڈی جی خان بورڈ میں، بھاولپور بورڈ میں، آپ جتنی بھی بورڈ ہیں جہاں بھی دیکھیں تو دینی مدارس کے طلباء پشاور میں سب سے آگے۔ اور دوسری طرف الحمدللہ جو ہمارا مقصد ہے تعلیم و تعلم، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جن کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہاں بھیجتے ہیں؟ امریکہ بھیجتے ہیں، لندن بھیجتے ہیں، روس بھیجتے ہیں، چائنا بھیجتے ہیں۔ ایسا ہے نا کہ جی وہاں پڑھائی اچھی ہے یہاں کی بنسبت۔ اور الحمدللہ دینی مدارس کو یہ اعزاز حاصل ہے، علماء کی ٹوٹی پھوٹی محنت کے نتیجے میں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا سے اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے دین کا، قرآن کا، حدیث کا، تو وہ کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ پاکستان کی طرف۔ کہ اگر دنیا میں دینی علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، فقہ کا علم حاصل کرنا ہے، تو کس کا رخ کرتے ہیں؟ پاکستان کا۔ الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ و شکر للہ، الحمدللہ و شکر للہ۔ صرف میں ایک وفاق المدارس کی بات کرتا ہوں، باقی جتنی بھی بورڈ ہے اس کی چھوڑ دیں۔ صرف ایک وفاق المدارس سے جتنے حفاظ ایک سال میں پیدا ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی اتنے بچے حافظ نہیں ہوئے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ پاکستان کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر حساب کتاب معاملات کو بھی آپ سامنے نظر رکھیں تو الحمدللہ پاکستان کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کرپشن ہے اور بددیانتی ہے، لوٹ مار ہے، اداروں میں ناانصافیاں ہیں، اس کے باوجود، ایک غریب ملک ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اگر ایٹمی قوت ہے تو وہ کون ہے؟ پاکستان ہے۔ پیسہ سعودیہ کے پاس ہے، دولت دبئی کے پاس ہے، اور دنیا مسلمان کتنے ممالک ہیں جو بہت زیادہ دولت مند ہیں، ملیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کس کو بخشا ہے؟ پاکستان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ
پاکستان کے وجود میں بنیاد میں علماء کا خون ہے، مسلمانوں کا خون ہے، ایک جذبے کا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا خون ہے۔ اللہ نے مدد فرمائی اور پوری دنیا میں مسلمان ریاستوں میں واحد پاکستان ایک ریاست ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ اور اگر پوری دنیا اگر ان کے آنکھوں میں کوئی ملک کھٹکتا ہے تو وہ کون ہے؟ پاکستان۔ کیوں؟ کہ بھی یہ ایٹمی ملک ہے، ایٹمی ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر اعتبار سے ترقی دی ہے، تو اس لیے دینی طبقہ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دنیا دار لوگوں کو تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ لطیفے کی بات ہے، ایک شاعر گزرے ہیں، لاہور کے تھے، بڑے دلچسپ باتیں کرتے تھے، لطیفہ کے طور پہ کہتے تھے جب مسلمان یہاں آئے نا ہندوستان سے دائیں بائیں سے لوٹا کے جان بچا کے، تو وہ مسلم لیگ اس وقت واحد جماعت تھی، مسلم لیگ واحد جماعت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی قیادت بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کے بعد تھی، لیکن وقت اور تقاضوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ مسلم لیگ سے وہ جماعت موسم لیگ، مولانا عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسلم لیگ نہیں ہے، یہ موسم لیگ ہے۔ کبھی پرویز مشرف کے گود میں، کبھی باجوہ کے گود میں، کبھی فلانے کے گود میں، کوئی جماعت آج تک یہ نہیں بن سکے۔ بات لطیفے کی یہ تھی کہ وہ جب پاکستان آزاد ہوا لوگوں کو یہاں کپڑے تقسیم کیے، غربت تھی، لوگ لٹے پھٹے آئے تھے، تو وہ چھوٹی چھوٹی اتنی چادریں جو ہے نا وہ کاٹ کے کہ جی آپ کو یہ دے رہے ہیں۔ تو ایک بندہ تھوڑا مذاقی تھا، وہ اس نے چادر باندھی، چھوٹی سی، وہ چھوٹا سا کپڑا تھا، وہ بیچارہ پیچھے سے باندھتا تھا، آگے سے ننگا ہو جاتا تھا، آگے سے باندھتا تو پیچھے سے ننگا ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ اس نے کپڑا واپس کر دیا، تو اس نے کہا، کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ مسلم کو ڈھانکتا ہوں تو لیگ ننگا ہو جاتا ہے، لیگ کو ڈھانکتا ہوں تو مسلم ننگا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالات تھے، غربت تھی۔ اچھا، ایک آدمی وہ سب ہر جمعے کو میرے ہاں وہ جمعہ پڑھنے آتا ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے وہ لازماً سلام کرتے ہیں، سلام کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں، زیادہ تعارف بھی نہیں ہوا۔ اس دفعہ اتفاق سے میں نے دعا کی اور نماز شروع کر دی، تو میری توجہ نہیں تھی، وہ آئے سلام کرنے کے لیے، میں نے خیر نماز مکمل کی تو وہ بیٹھے رہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آ کے سلام کیا، تو ٹائم تھا، میں نے گپ شپ کر لی، تو میں نے اس کو ترغیب دی، میں نے کہا آپ نے حج کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آپ حج کر لیں، حج کر لیں۔ کہنے لگے جی میری خواہش تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے پہلے حج کروں۔ کس کی طرف سے؟ والد صاحب کی طرف سے حج کروں۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا، یعنی وہ بندہ ابھی بھی آج حیات ہے، بڑی عمر میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ سب ہمارے بڑے بزرگ جتنے بھی تھے وہ ہندوستان سے نکل کر پاکستان آ رہے تھے، اور میرے والد صاحب اس وقت چھوٹے بچے تھے، اور ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کے فیملی، ان کا خاندان، سارے لوگ کٹھے آ رہے تھے لوگ۔ تو جیسے مفتی صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ سکھ، یہ ہندو، یہ سارے کفار جو ہے طاق میں ہوتے تھے کہ موقع ملے تو ہم خدا نخواستہ مسلمانوں کا قتل عام کریں، خون خرابہ کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا خاندان قتل ہو گیا، صرف میرے والد بچ گئے تھے، چھوٹے بچے تھے اس وقت، وہ بچ گئے اور وہ نکل آئے۔ تو اس لیے میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے والد کو حج کرواؤں۔ تو بہرحال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ویسے نہیں بنا، اس میں بڑی قربانی ہے، اور یہ ہم یوم تشکر، یوم استقلال، یوم استحکام کے عنوان سے یہ جو دن مناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں اتنے مدارس کہیں نہیں ہیں، پوری دنیا میں اتنی تبلیغی مراکز کہیں نہیں ہیں، پوری دنیا میں اتنے مساجد کہیں بھی نہیں ہیں، پوری دنیا میں اتنے اصلاح کے اور خانقاہوں کے مراکز دیکھیں، پوری دنیا میں اتنے کہیں نہیں ہیں۔ رکاوٹوں کے باوجود، معاملات کے باوجود، مشکلات کے باوجود اللہ کا احسان ہے۔ بن نورٹان کو دیکھو، دارالعلوم کراچی کو دیکھو، جامعہ فاروق کو دیکھو، خیر المدارس اور جامعہ اشرفیہ، پاکستان کے خطے میں کتنے بڑے بڑے مدارس قائم ہو گئے۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کون سے مدرسے تھے؟ کوئی مدرسے نہیں تھے،
کوئی ایک کا دو کا مدرسہ تھا، کہاں 5 10 20 بچے پڑھتے ہوں گے، آج ایک ایک مدرسے میں ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھی پاکستان نے ترقی کی ہے، موٹر وے بنی ہیں، سڑکیں بنی ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے آگے بہت ترقی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید پاکستان کو ترقی عطا فرمائے۔ تو اس لیے پاکستان کے اصل وارث آپ اور ہم ہیں۔ پاکستان کے وارث کون ہیں؟ علماء اور طلباء ہیں، علماء اور طلباء ہیں۔ اگر ہم اس عزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو مضبوط سے مضبوط بنائیں گے، تو انشاءاللہ اس ٹوٹی پھوٹی جد و جہد محنت کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں نفاذ اسلام ہوگا، اور قرآن کا قانون ہوگا، اور اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے علماء مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر حضرات، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی قیادت ہے، لیکن اس کے بڑے ثمرات ہیں، اس کے بڑے برکات ہیں۔ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر میں کہوں تو یہ کوئی ایسی مبالغے کی بات نہیں ہے، سب سے چھوٹی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، سب سے چھوٹی جماعت ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے الحمدللہ دینی مدارس، دعوت، تبلیغ اور ان چیزوں کی برکت سے سب سے چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود پورے پاکستان میں سب سے طاقتور جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ کوئی بھی فوجی آئے، کوئی بھی مارشل آئے، کوئی بھی حکومت بنے، وہ سب پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ انصاف کتنی بڑی جماعت تھی، لیکن سب کا تہس نہس کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا نام بھی لیتے ہیں تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، پاکستان کی جڑیں کاٹنے کی باتیں نہ کریں، پاکستان میں انتہا پسندی کی باتیں نہ کریں، پاکستان میں دہشت گردی کی باتیں نہ کریں، پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی ریاست بنانے کی کوشش اور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان میں مکمل طور پہ ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کی مدد فرمائے، پاکستان کی مدد فرمائے، تمام دینی مدارس کی مدد فرمائے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد ہمیں عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ مطلب ہمیں عطا فرمائے، یہاں اسلام کی بہاریں ہوں، اسلام کا عادلانہ نظام ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو نظام عدل وہ قائم ہو جائے، اللہ اس کی صورت مقدر فرمائے، اور جو لوگ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا رکاوٹ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے ان کو راستے سے ہٹا دے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس حکومت اور نظام اور اقتدار عطا فرمائے جو ملک کے ساتھ، ملت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص اور مدبرانہ قیادت رکھتے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔